حضرت عائشہ کہتی ہیں اس بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہیں جو 66 سال کی عمر میں مر گئی، اس دنیا سے چلی گئی، انتقال کر گئی۔ اے اللہ کے نبی، اس 66 سال کی بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہیں اور ہم جوان عورتیں آپ کی خدمت میں موجود ہیں، آپ ہم سے فائدہ اٹھائیے، آپ اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خاموش۔ اللہ کے رسول نے کیسی محبت کر کے دکھائی کہ قربانی کا دن ہے اور گوشت کھا رہے ہیں، اٹھاتے منہ تک لے جاتے ہیں، پھر واپس کر دیتے ہیں، پھر منہ تک لے جاتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، پھر منہ تک لے جاتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں۔ رونے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، آج مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ آج خدیجہ زندہ ہوتی تو آج قربانی کے دن وہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی اور کھانا کھاتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہیں جو 66 سال کی عمر میں مر گئی، اس دنیا سے چلی گئی، انتقال کر گئی۔ اے اللہ کے نبی، اس 66 سال کی بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہیں اور ہم جوان عورتیں آپ کی خدمت میں موجود ہیں، آپ ہم سے فائدہ اٹھائیے، آپ اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خاموش، تم نہیں جانتی ہو، تم نہیں جانتی ہو خدیجہ کون تھی؟ تم خدیجہ کا مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ نہیں کر سکتی ہو۔ خدیجہ خدیجہ تھی اور عائشہ عائشہ ہے، خدیجہ کی طرح تم نہیں بن سکتی ہو۔ عائشہ جب ساری دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی تو خدیجہ اکیلے محمد کی تصدیق کر رہی تھی۔ جب ساری دنیا محمد کے نبی ہونے کا انکار کر رہی تھی تو خدیجہ اکیلے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ رہی تھی۔ جب ساری دنیا محمد کو پتھر مار رہی تھی اور میرا سر پھٹ رہا تھا، خون میرے ماتھے سے پیشانی سے ٹپک رہا تھا، تو اکیلے خدیجہ اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کر میرا خون صاف کر رہی تھی، میرا خون صاف کر کے مجھے دھارس دے رہی تھی اور تسلی دے رہی تھی۔ عائشہ تم خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو، خدیجہ خدیجہ ہے اور عائشہ عائشہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ رہے، اس طریقے سے آپ نے رول ادا کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ سے بھی محبت کی انتہا تھی، اتنی انتہا تھی، اتنی انتہا تھی کہ حضرت عائشہ کے اونٹ کو چھوڑ کر آپ صفیہ کی اونٹ پر سوار ہو گئے۔ پتہ نہیں تھا، صفیہ نے حضرت عائشہ سے اپنا اونٹ بدل لیا، تمہارا اونٹ کمزور ہے اور تمہارے اونٹ پر اللہ کے نبی بیٹھتے ہیں، ایسا کرو کہ یہ اونٹ مجھے دے دو اور میرا اچھا والا اونٹ تم لے لو، کیونکہ یہ طاقتور ہے، تم دونوں بیٹھتے ہو نا، تو اس اونٹ کو لے لو۔ اللہ کے نبی جب آئے تو آپ نے سمجھا یہ اونٹ عائشہ کا ہے اور عائشہ نے صفیہ کا اونٹ لے لیا، صفیہ کی اونٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا صفیہ تم؟ یہ تو عائشہ۔ کہا نہیں، ہم نے اونٹ چینج کر لیا ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، آدھی دور ان کے ساتھ آئے، اب آدھی دور تمہارے ساتھ چل دیتے ہیں۔ آپ صفیہ کے ساتھ چلے، جبکہ باری تھی حضرت عائشہ کی۔ حضرت عائشہ کو اتنی دیر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، جب مقام پر پہنچی تو جنگل میں چلی گئی، جنگل میں چلی گئی۔ بخاری کی روایت، جنگل میں جانے کے بعد ایک سنسان کھیت میں، ایک ہرے بھرے کھیت میں گھاس میں انہوں نے اپنا پیر ڈال دیا اور پیر داخل کرنے کے بعد کہا اللہم سلط علی عقربا او حیۃ، اے اللہ آسمان سے کوئی، اے اللہ اس کھیت میں اس جھاڑی میں کوئی سانپ بھیج دے یا کوئی بچھو پیدا کر دے، تلدغنی جو مجھے ڈس لے، جو مجھے کاٹ لے اور اس کے زہر سے میں مر جاؤں۔ ہوا رسولک لا اقول لہ شیئا، وہ تیرے نبی ہیں، میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یعنی میرے اونٹ کی بجائے صفیہ کی اونٹ پر بیٹھ گئے، میری باری کی ہے اور پھر بھی آپ دوسری بیوی کے اونٹ پر بیٹھ گئے، میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنی حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کے رسول سے یہ محبت کرنا سکھلایا تھا، اللہ کے رسول نے ایسا پیار کرنا سکھلایا تھا، محمد رسول اللہ نے روح پھونکتی پیار کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غور کرو، جب ساری دنیا سورج کو دیکھتی تھی اور سورج کو سورج کہہ رہی تھی، سورج کو سورج کہہ رہی تھی، تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ کہتی میرا سورج تو محمد رسول اللہ ہے،
میرا سورج تو محمد رسول اللہ ہے. پھر وہ شعر بھی پڑھا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی لی شمس وللآفاق شمس، لی شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر، شمسی طالع بعد العشاء. حضرت عائشہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی. ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے. لی شمسن، ایک میرے پاس بھی سورج ہے، ایک آفاق آسمان کا بھی سورج ہے. لی شمسن وللآفاق شمسن، شمسی خیر من شمس السماء. میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ اچھا ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. پھر کہتی تھی شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں تمہارا سورج تو فجر کے بعد پورب سے نکلتا ہے، تمہارا سورج فجر کے بعد پورب سے نکلتا ہے. شمسی تطلع بعد العشاء، لیکن میرا سورج عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے. یعنی محمد رسول اللہ کو سورج بتایا ہے حضرت عائشہ نے. ایسی مثالی محبت پیدا کر دی میرے بھائیوں. کتنے رسم و رواج کو ختم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا، آیا وضو بنایا نماز پڑھی، آپ نے اس کو بلایا ادھر آؤ، ارجع، دوبارہ جاؤ وضو بناؤ، فصلی انک لم تصلی، ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ گیا وضو بنا کے آیا، پھر نماز پڑھی. آپ نے کہا ارجع، پھر لوٹو وضو بناؤ، دوبارہ آؤ، دوبارہ نماز پڑھو. فانک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. غور کرو، اس نے 3-4 مرتبہ وضو بنایا، 3-4 مرتبہ اس نے نماز پڑھی. کہنے لگا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ نے اس کو نماز پڑھنا سکھلایا، صحیح طریقہ بتایا، کیسے رکوع کیا جائے، کیسے سجدہ کیا جائے، کیسے وضو کیا جائے، یہ سب طریقہ بتایا. اس لیے کہ توحید کے بعد، شرک سے بغاوت کے بعد، شرک سے انکار کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ نماز کا ہے. اور نماز انسان صحیح نہ پڑھے تو ساری عبادتیں بیکار ہے. اس لیے آپ نے اس کی اصلاح کی اور اس کو نماز پڑھنا سکھلایا. اصلاح. ایک نوجوان آیا کہ اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں زنا کرنا چاہتا ہوں. زنا؟ کس چیز کی اجازت؟ زنا کی. سب سے برا کام. اور کس سے اجازت مانگ رہا؟ دنیا کے سب سے اچھے انسان سے، اللہ کے رسول سے. اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجئے. صحابہ اس کو ڈانٹ رہے، ہٹ ہٹ کمینہ، چپ کیا بول رہا، چپ. اللہ کے نبی مسکراتے کہتے نہیں 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 تم ڈانٹو نہیں. ابھی کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ مولانا صاحب یہ میدان میں ہم جانا چاہتے ہیں، آج بہت اچھا ماحول ہے، جاؤں؟ ابھی ڈانٹ، کمینے ہم سے کیا پوچھتا ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جرجیت صاحب کسی لڑکی سے دوستی ہے کہ میں اس کے ساتھ جا کے کچھ کر سکتا ہوں، ہم کیا بولیں گے؟ کمینے تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم سے بھی اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے تو. وہ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے اجازت دو زنا کی، اور صحابہ ڈانٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ڈانٹو نہیں، ادھر آؤ. ہے کوئی؟ کہاں کوئی دوست ہے؟ ارے آج کے ماحول کے حساب سے بولوں نا، ہاں ایک گرل فرینڈ ہے میری. اچھا ملنا چاہتے ہو کہ جی؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ جو کام تم اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی بہن کے ساتھ کرو تو کرو گے؟ کہتا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اے اللہ کے نبی بہن کے ساتھ کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی عزت والا انسان، عزت دار شخص اپنی بہن کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا. آپ نے کہا بیٹی کے ساتھ؟ کہا نہیں. آپ نے کہا پھوپھی کے ساتھ؟ کہا نہیں. خالہ کے ساتھ؟ کہا نہیں. چچی کے ساتھ؟ کہا نہیں. آپ نے کہا جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی، چچی ہوگی، کچھ تو ہوگا. پھر وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میری چچی، میری بیٹی، میری بہن کے ساتھ یہ کام کیا جائے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میری سمجھ میں آ گیا ہے، میرے لیے دعا کریے. اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. وہ نوجوان کا بیان ہے، اس کے بعد لڑکی تو چھوڑو، کسی بھی حرام چیز کے اوپر میری نظر نہیں پڑی.
کسی بھی حرام چیز کے اوپر میری نظر نہیں پڑی. یہ طریقے تھے اصلاح کرنے کے. آپ بہت بڑے معلم تھے, بہت بڑے مصلح تھے. سماج کی اصلاح جس انداز سے محمد رسول اللہ نے کی, کسی نے نہیں. ابھی غفار صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا نا کہ رمضان کے مہینے میں مائک کے ذریعے مسجد سے سحری کے لیے اٹھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ عبد الغفار صاحب نہ جائز کہہ پائے نہ ناجائز کہہ پائے, اور کہا کہ اچھا نہیں لگتا. میرے بھائیوں, ایسا طریقہ سراسر غلط اور ناجائز ہے. آپ مسجد کے منبر پہ یا مسجد کے مائک سے رات میں کسی کو بیدار کریں, یہ آپ کے لیے جائز ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف مت پہنچاؤ. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ شہری کے لیے اٹھانا تکلیف والی چیز ہے؟ ہاں, جن کو روزہ رکھنا ہے بہت سے ان کے پاس راستے ہیں. موبائل میں الارم لگانا, گھڑی میں الارم لگانا, اٹھ جانا, ان کے پاس بہت سے طریقے ہیں. لیکن آپ مائک سے کیوں آواز دیں گے, کیوں پکاریں گے, کیوں چلائیں گے؟ کیا سب کے اوپر روزہ فرض ہے؟ ایک بوڑھا باپ جس کو روزہ ڈاکٹر نے منع کر دیا, پوری زندگی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک وہ زندہ ہے, اس کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں, وہ فدیہ دے گا بیچارہ. ایک مسکین کھانا کھلائے گا, آپ مائک پکڑ کے کہتے ہیں روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے, بنائیے. اس بوڑھے کی آنکھ کھل رہی ہے, وہ نیند کی گولی کھا کر سویا ہوا ہے, ڈاکٹر نے اس کو نیند کی گولی دی ہے, وہ ڈپران 10 mg 5 mg کی کھا کے سویا, اور آپ کی مائک کی آواز سن کر وہ اٹھ گیا. اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, وہ فدیہ دے گا. آپ نے اس کی نیند میں ڈسٹرب کر دیا. آپ کون ہوتے ہیں اس کی نیند میں خلل کرنے والے؟ ایک عورت جس کو پیریڈ آ رہا ہے روزہ نہیں رکھ سکتی, آپ کے مائک کی آواز نے اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر دیا, اس کو بھی اٹھا دیا. وہ بچے جن پر روزہ فرض نہیں ہے آپ نے ان کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر دیا. وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, شریعت جن کو رخصت دے رہی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں بعد میں پورا کریں, آپ ان کے روزے میں ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کی نیند میں آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, جن عورتوں کے پیٹ میں حمل ہے, بچہ ہے, آپ نے ان کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر دیا. شریعت کہتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں بعد میں رکھیں. میرے بھائیوں, مجھے بتائیے کہ آپ کون سا ثواب کا کام کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں. جن کے اوپر روزے کی رخصت ہے آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں, اور تکلیف کسی بھی مسلمان کو دینا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اس لیے رات میں مائک سے اعلان کرنا, نعتیں پڑھنا اور نظمیں پڑھ کے اٹھانا, یہ سراسر ناجائز ہے, غلط ہے. آپ یہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتے ہیں, آپ کے لیے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اس لیے جہاں بہت سی چیزوں کی اصلاح ہمارا معاشرے میں ہم کریں گے, یہ بھی اصلاح کرنا چاہیے, کیونکہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. 18 یا 19 تاریخ کو پہلا روزہ ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اپنے مائک سے رات میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے معاشرے میں ہم اس چیز کی بھی اصلاح کریں. میرے بھائیوں, 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے, آپ لوگ یہ کیمرے اب سمیٹ لیں. اور آپ سے میری گزارش ہے, جیسا کہ ہمارے ناظم مدرسہ نے ہاشم صاحب نے کہا تھا کہ جرجیت صاحب آپ کی بہت بات مانتے ہیں لوگ, اس ادارے کے لیے آپ تھوڑا سا ان سے تعاون مانگ لیں. میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ کیا ایسا بےہودہ سوال کہتا کہ کیا دنیا میں پہلے بیوی آئی یا ماں؟ یہ تو ویسی سوال ہے جیسے دنیا میں پہلے انڈا آیا کہ مرغی. ارے اللہ کے بندے, نہ پہلے ماں آئی نہ بیوی آئی, پہلے باپ آیا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پہلے پیدا کیا ہے, بنایا, اور پھر آدم کے سکون کے لیے حوا کو, اور پھر ان دونوں کو دنیا میں اتارا. تو دنیا میں نہ پہلے بیوی آئی نہ دنیا میں پہلے ماں آئی. اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا. اگر کہہ سکتے ہو تو یہ کہو کہ پہلے باپ آیا. اس طریقے کے سوال نہیں کرنا چاہیے. آپ سے گزارش ہے کہ